وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اسٹیج پر تشریف فرما مؤقر علماء حضرات اور بستی کے اس علاقے کے معزز اور باوقار احباب، جے نگر اور اس کے اطراف و اکناف سے تشریف لائے ہوئے معزز سامعین حضرات، پردہ نشین اسلامی خواتین، ماں اور بہنوں، جے نگر کا یہ پروگرام جو اپنی نوعیت کا ایک الگ قسم کا پروگرام ہوتا ہے، اور اس بات کا اعتراف میں بار بار کرتا بھی ہوں، اور دوسری جگہوں کے جلسوں کی بنسبت اس علاقے کا پروگرام اپنی نوعیت کا ایک الگ ہی قسم کا پروگرام ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ یہ پروگرام آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملا، پہلے سے کوئی خبر نہیں تھی اور کوئی صورت نہیں تھی پروگرام کی، کئی مرتبہ کانٹیکٹ کیا گیا، منع بھی کر دیا گیا، تاریخ نہیں سمجھ میں آئی، نہیں دی گئی، لیکن آپ لوگوں نے ہمت نہیں ہاری اور پھر موقع ملا۔ کسی قریبی علاقے میں کہیں میرا جلسہ تھا اور میں ڈاکٹر عالمگیر صاحب کے یہاں ٹھہرا ہوا تھا، وہیں پر آپ کی کمیٹی کے بعض ذمہ داران، ماسٹر عبید صاحب، شاہ کمال صاحب، خورشید صاحب، سلیم صاحب، یہ لوگ وہاں پہنچے، بلکہ یہ جملہ اگر بولا جائے تو غلط نہیں ہوگا کہ مجھے وہیں پر دھر دبوچا، اور ماسٹر سہراب صاحب کے بھی واٹس ایپ پر میسج ہمارے پاس آتے رہے، کرتے رہے کہ پروگرام چاہیے، دیجیے، لیکن کوئی ایسی شکل نہیں تھی کہ میں کیا جواب دوں۔ تو یہ احباب جب ہمارے پاس آئے تو بھی میں نے منع کر دیا تھا کہ کوئی شکل نہیں، کیونکہ میرا پروگرام 19 تاریخ کو تھا بارہ بنکی میں، اور 20 تاریخ کی میری ٹرین تھی راجدھانی ایکسپریس، 21 تاریخ کی ٹرین تھی راجدھانی ایکسپریس، اور 22 کو مہیر پور کے پروگرام میں مجھے شرکت کرنی تھی،
میں نے کہا دیکھ لیجیے پوری ڈائری میری بھری پڑی ہے، تو ایک شکل یہی نکل کے سامنے آئی کہ جو ٹرین کا ٹکٹ ہے آپ کا 21 تاریخ کو راجدھانی کا، آپ اس ٹکٹ کو کینسل کرائیے، کیونکہ آپ رات میں بیٹھیں گے اور دن میں آئیں گے، تو آپ 21 تاریخ کو صبح کوئی فلائٹ دیکھیے اور ہمارے یہاں پہلے پروگرام آپ کا ہو جائے گا۔ تو پھر شکل یہ بنی کہ لکھنؤ سے پٹنہ تک کی فلائٹ آج صبح میں نے پکڑی، اور پٹنہ سے وندے بھارت پکڑ کر یہ ایک شکل نکلی، جبکہ بیچ میں مہیر پور والوں کے بھی بار بار فون آتے رہے کہ مولانا آپ نے مجھ سے پہلے کیسے پروگرام دے دیا، ہمارے یہاں کا علاقہ بہت قریب کا علاقہ ہے، ہمارے چندے پر اثر پڑے گا۔ تو میں نے کہا بھائی آپ لوگ پہلے لے لیجئے، آپ ایسا کریے کہ آپ 21 کر لیجئے، ہم جے نگر والوں کو 22 دے سکتے ہیں۔ سمجھایا بجھایا، جو جس کی قسمت میں ہوتا ہے اتنا اس کو ملتا ہے۔ بہرحال ان کی سمجھ میں آئی اور اس طریقے سے میں آپ تک پہنچا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے اس جلسے کو مزید کامیابی سے ہمکنار فرمائے۔ ہر سال کی طرح یہ سال کا بھی جلسہ آپ کا کامیاب ہو، اور جس مقصد سے آپ نے جلسہ یہاں رکھا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے مقصد میں بھی کامیابی عطا فرمائے۔ اور میں یہ بھی دعا کروں گا کہ مہیر پور والوں کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جلسے میں بھی جس مقصد سے وہ کر رہے ہیں اس میں خیر و برکت سے ان کو بھی نوازے۔ میرے بھائیوں، جلسوں کا جو مقصد ہے یا تو مسجد کی تعمیر یا مدرسوں کی بقا اور مدرسوں کا خرچ، یہی ہوتا ہے، اور یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ ہم مدرسے میں پڑھیں گے، عالم اور فاضل بن کر نکلیں گے، اور مسجد عبادت کا گھر ہے، دونوں چیزیں ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ کسی چیز کا کسی جگہ کا کوئی نقصان ہو۔ اللہ رب العالمین آپ کو بھی برکت عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ان کو بھی برکتوں سے نوازے۔ جو لوگ پروگرام لیے اور جس طریقے سے بھی جن لوگوں نے کانٹیکٹ کیا، اللہ رب العالمین ان سب کے رزق میں برکت عطا فرمائے، روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، کاروبار میں برکت عطا فرمائے، رزق حلال میں برکت عطا فرمائے، اور دن دوگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، آج کے اس خطاب میں آپ کے سامنے جو ٹاپک اٹھا رہا ہوں وہ ٹاپک بہت روکھا ٹاپک ہے۔ عام طور پر لوگ اب زیادہ اس پر بولتے نہیں ہیں، یا بولتے ہیں تو سننے والوں کو اس میں بالکل کوئی مزہ نہیں آتا ہے۔ لیکن میں نے جان بوجھ کر اس ٹاپک کو اٹھایا ہے یہ بتانے کے لیے کہ جس چیز سے آج دور ہے وہی چیز اسلام کی اساس ہے، بنیاد، اور وہ ہے توحید۔ سارے نبیوں کی دعوت اور سارے نبیوں کا مشن اور سارے پیغمبروں کا مشن یہی دعوت توحید، ایک اللہ سے جوڑا جائے، ایک اللہ سے رشتہ مضبوط کیا جائے۔ توحید صرف یہی نہیں ہے کہ ہم اللہ کو ایک مان لیں، توحید کا معنی ہی ہے کہ ہم اللہ کو معبود بھی مانیں، مسجود بھی مانیں، اسی پر ہمارا توکل بھی ہو اور اسی پر ہمارا کہوں بھروسہ ہو، اور اسی مشن کے لیے، اسی پیغام کے لیے سارے نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا اور بھیجا ہے۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔ ہم نے ہر قوم کے اندر، ہر امت کے اندر ایک رسول بھیجا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر امت کے اندر ہم نے ایک رسول بھیجا۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ ہر قوم میں، ہر امت میں ایک رسول آیا، اور اس رسول کی دعوت کیا تھی، اس رسول کا پیغام کیا تھا؟ ان اعبدوا اللہ، اے لوگوں ایک اللہ کی عبادت کرو، اسی کی پوجا کرو، اسی کی پرستش کرو، اسی کی بھکتی کرو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
دیا کہ آپ بھی اہل کتاب کو نمنترن دو، ان کو دعوت دو، ان کو بلاؤ، اور کس انداز سے بلاؤ؟ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اعلان کر دیجئے، اناؤنسمنٹ کر دیجئے، اے اہل کتاب، اے یہود و نصارہ، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی ہے، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آؤ ایک ایسے مول منتر کی طرف، آؤ ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے۔ اور وہ کلمہ کیا ہے؟ جو سب کا کلمہ ایک ہے، اللہ نعبد الا اللہ۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے، اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا معبود نہیں سمجھیں گے، لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ ہمارا کوئی معبود نہیں۔ جتنے بھی نبی اور جتنے بھی پیغمبر اس دنیا کے اندر آئے، سب کا یہی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم اس دنیا میں آئے تو کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ نوح اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ موسیٰ اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ عیسیٰ اس دنیا میں آئے، کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ محمد رسول اللہ اس دنیا میں آئے تو ان کا بھی کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ۔ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ میرے بھائیوں، ہم بھلے ہی اس جملے کو معمولی سمجھیں اور اس کو زیادہ اہمیت نہ دیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ بس سب پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ، نہیں، یہ ہماری زبانوں پر بہت آسان جملہ تو ہے لا الہ الا اللہ، لیکن اس بات کا اندازہ آپ اس کلمے کی اہمیت کا، اس کی فضیلت کا، اس کے بڑے ہونے کا، اس بات سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے عرض کیا، حضرت موسیٰ نے اللہ رب العالمین سے عرض کیا کہ اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا۔ حضرت موسیٰ نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ مجھے تو کوئی ایسا وظیفہ بتا، میں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جاگتے سوتے میں اس وظیفے کو پڑھ کر تجھے یاد کرتا رہا ہوں، میں اس کلمے کو پڑھ کر تجھے یاد کرتا رہا ہوں۔ آواز آئی، اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے فرمایا، موسیٰ تم اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہر وقت اسی کلمے کو پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ۔ تو حضرت موسیٰ نے فرمایا اے اللہ مجھے کوئی دوسرا کلمہ بتا، یہ کلمہ تو تیرے سارے بندے پڑھتے ہیں، اس کلمے کو تو سارے بندے ادا کرتے ہیں، یہ کلمہ تو سبھی پڑھتے ہیں، یہ لا الہ الا اللہ تو سبھی اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اے اللہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا جو اس سے ہٹ کرو اور میں اٹھتے بیٹھتے ہی اس وظیفے کو پڑھ کر تجھے یاد کروں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ سے فرمایا اے موسیٰ اسی کلمے کو پڑھو، تم جانتے نہیں ہو کہ یہ کلمہ کیا ہے، یہ وظیفہ کیا ہے۔ فرمایا اگر ساری دنیا کی زمین اور آسمان سب کو ترازو کے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور لا الہ الا اللہ کو ترازو کے دوسرے پلڑے پہ رکھ دیا جائے اور ترازو اٹھائی جائے تو زمین و آسمان کا پلڑا اٹھ جائے گا اور لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا۔ لا الہ الا اللہ یہ ساری زمین اور سارے آسمانوں سے زیادہ بھاری ہے۔ اے موسیٰ مجھے یہی وظیفہ پسند ہے، مجھے یہی کلمہ پسند ہے۔ میرے بھائیوں اس کلمے سے ہمیں اور آپ کو اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے مولانا صاحب اس کلمے سے تو ہمارا رشتہ پہلے سے مضبوط ہے، ہم تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ نہیں، لا الہ الا اللہ صرف پڑھنے کے لیے نہیں آیا، لا الہ الا اللہ کا معنی اور مطلب یہ ہے کہ جو تم اپنی زبان سے اقرار کر رہے ہو اس کے تقاضے کو بھی پورا کرو۔ لا الہ الا اللہ، اللہ کو اگر معبود مان رہے ہو تو یاد رکھو صرف زبان سے معبود نہیں، ایسا نہ ہو کہ تم لا الہ الا اللہ بھی پڑھ رہے ہو اور حاجت روائی مشکل کچھ
بھلائی کے لیے تم مدد کسی اور سے طلب کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ تو تم پڑھ رہے ہو، لیکن حاجتیں کسی اور سے طلب کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہو، لیکن سجدہ کسی اور کے سامنے کر رہے ہو، لا الہ الا اللہ تو پڑھ رہے ہو، اپنے گلوں میں تعویذ اور ڈنڈے بھی لٹکائے پھر رہے ہو، توکل کسی اور کے اوپر بھی کر رہے ہو، تو لا الہ الا اللہ پڑھو لیکن اس کے تقاضے کو بھی پورا کرو۔ سارے نبیوں کی یہی دعوت تھی، موسیٰ، عیسیٰ، ابراہیم، نوح، سب کی یہی دعوت تھی، لا الہ الا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو۔ دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے، آج کی تاریخ میں بھی دنیا میں کوئی مذہب ایسا نہیں ہے جو مذہب ایک اللہ کی عبادت، پرستش اور پوجا سے ہٹ کر کسی اور چیز کی دعوت دیتا ہو۔ میری پرانی تقریریں اگر آپ اٹھائیں گے، یوٹیوب وغیرہ پہ جا کر کھنگالیں گے اور دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ ہمارے برادران وطن، ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابیں بھری پڑی ہیں صرف اسی کلمے سے، اس کلمے کی دعوت سے۔ کہیں یہ کہا جا رہا ہے برہم سوتر کی شکل میں ایکم برہما گتیہ ناستے وناستے کنچن، اور کہیں یہ کہا جا رہا ہے یجتیو یو بممہ نست سما دیوی شوریشہ، کہیں یہ کہا جا رہا ہے، اور کریے ایک ہی برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ہے، اس دنیا کا بنانے والا ایک ہی ہے، برہما برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار، کریٹر آف یونیورس، پوری کائنات کا خالق، اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے۔ اور وہ کتنی بڑی توحید ہے، ایک ایشورواد ہے، ایکم برہما دتیہ ناستے، دوسرا نہیں ہے۔ کلیئر کر رہے ہیں، رگ وید بھومکا میں لکھا ہے اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار ایک ہی ہے، دوسرا نہیں۔ نہناست کنچن، بالکل نہیں، ذرا سا بھی نہیں، صرف ایک ہی ہے اس برہانڈ کا رچیتا اور رچناکار۔ اور آگے یجروید کے منتر میں کہا گیا ہے، اس منتر کو پڑھیں گے تو آپ دنگ رہ جائیں گے، یجتیو یو بممہ، سنسکرت میں یاچنا کے معنی ہوتے ہیں بھیک مانگنا، اور یجتی اسی سے امپریٹیو سینٹینس ہے، فینیچم ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں مانگو، اس سے یو، اس میں اشارہ دور کے لیے، یجتیو یو، مانگو اس سے، وہی ہے۔ دو مرتبہ جو یو آ رہا ہے اس کے معنی پر غور کیجئے گا، یجتیو یو بممہ، مانگو اس سے، وہی ہے، بممہ تمہاری جھولی بھرنے والا، وہی ہے تمہیں سب کچھ دینے والا، یعنی اسی سے مانگو، وہی سب کچھ تمہیں دینے والا ہے، تمہاری جھولی بھرنے والا ہے، تمہارے دامن کو بھرنے والا ہے۔ اور آگے بہت اسپشٹ شبدوں میں کہا گیا، نست سما دیوی شوریشہ، نست سما دیوی شو، اور بھی دیوی دیوتا نہیں ہے اس کے اترکت، اس کے علاوہ، ری رشا جو تمہیں کچھ بھی دے سکے، نست سما دیوی شو ری رشا، اس کے علاوہ کوئی بھی دیوی دیوتا تمہیں کچھ بھی نہیں دے سکتا ہے، اسی سے مانگو، وہی ہے دینے والا، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ یہی تو اسلام کی اساس اور بنیاد ہے، یہ اسی دعوت سے تو جوڑا تھا سب نے، اسی سے مانگو، وہی سب کچھ دینے والا ہے، اس کے علاوہ تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ قرآن کہتا ہے وَالَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِهِ مَا يَمْلِكُونَ مِن قِطْمِيرٍ، اللہ کو چھوڑ کر تم جس کو بھی پکار رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی مدد طلب کر رہے ہو، اللہ کو چھوڑ کر تم جن سے بھی کچھ مانگ رہے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کہاں پہنچا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تم جن کو بھی کچھ سمجھ رہے ہو نا، ان کی حیثیت یہ ہے کہ وہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی، ایک تو ہوتی ہے کھجور، کھجور تو بہت بڑی چیز ہو گئی، پھر ہوتی ہے کھجور کو نکال لو گٹھلی، گٹھلی بھی بہت بڑی چیز ہو گئی،
گٹھلی کے اوپر بھی ایک ہلکا سا فرق ہوتا ہے، ایسے کریں گے آپ ناخن ماریں گے تو ہلکا سا چھلکا جھلی نکلے گی۔ اللہ کہتا ہے اللہ کو چھوڑ کر تم جن کو بھی پکار رہے ہو، جن سے بھی مانگ رہے ہو، یہ کھجور کی گٹھلی کے چھلکے کے بھی مالک نہیں ہے۔ کہاں پہنچا دیا؟ پھر فرمایا ایک جگہ وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ کو چھوڑ کر تم کسی کو مت پکارو، مَا لَا يَنفَعُكَ جو تمہیں نہ نفع پہنچا سکتا ہے، وَلَا يَضُرُّكَ اور تمہیں نقصان بھی نہیں پہنچا سکتا ہے، نہ نفع دے سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے۔ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اگر تم میرے منع کرنے کے باوجود بھی پکارو گے غیر اللہ کو تو تم ظالم کہلائے جاؤ گے، تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ اللہ نے ظالم قرار دے دیا کہ تم ظالم کہلائے جاؤ گے۔ سلام خاصا لگائیے، نہ اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا جائز ہے، نہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر جھکانا جائز ہے۔ آپ کو ایک رامائن والمیکی جی کی رامائن ہے، دو رامائن ہے، ایک تو ہے تلسی داس جی کی رامائن جس کا نام ہے رام چرت مانس، اور ایک ہے والمیکی رامائن، سب سے زیادہ پرانی رامائن وہی ہے والمیکی رامائن۔ والمیکی رامائن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب راون نے سیتا کا ہرن کیا اور لے کر گیا، اور ہنومان اور لکشمن جب سیتا کو راون کے چنگل سے بچا کر لائے تو رام چندر جی کے سامنے جب پرستت کر دیا کہ لیجیے ہم آپ کی پتنی کو لے آئے، تو رام چندر جی کی پتنی سیتا جی نے اپنے رام کے پرنام کیا، ان کو جھکا اور پیر چھونا چاہا، تو سیتا جی جب رام کے پیر چھونے لگی، اپنے پتی کے پیروں پہ گرنے لگی، تو رام چندر جی نے اپنے پیر نہیں چھونے دیے۔ انڈیا میں بولتا ہوں، ہندوستان کے اندر بول رہا ہوں، آج پیر چھونے کا رواج ہے۔ تلسی داس جی کی رامائن کی بات نہیں کر رہا ہوں، والمیکی رامائن کی بات کر رہا ہوں کہ رام چندر جی نے اپنے پتنی کو سیتا کو اپنے پیر نہیں چھونے دیے، جھکنے نہیں دیا اپنے سامنے، اور دونوں کاندھے پکڑ کر اٹھا دیا اور کھڑا کر کے فرمایا رام رامائ رام رام رامائ ستیم استی۔ یہ وہ ورڈ ہے جو رامائن کے اندر والمیکی رامائن میں آج بھی لکھے ہیں، رام رامائ نمః۔ اے سیتا، اپنے رام کو نمسکار مت کرو، اپنے رام کو پرنام مت کرو، اپنے رام کے سامنے مت جھکو۔ رام رامائ سنسکرت میں جب راما کے آگے آیا جائے تو اس کا معنی ہوتا ہے کا، کے، کو اور آگے لیے، کا لیے، کے لیے، کو لیے، تو رام رامائ نمః، رام کے رام کو یا رام کے رام کے لیے، یعنی اپنے رام کو نہیں بلکہ اس رام کو نمسکار کرو، اس رام کے سامنے جھکو جو تیرے رام کا بھی رام ہے۔ رام رامائ نمః۔ اے سیتا، اس رام کو پرنام کرو جو تیرے رام کا رام ہے، یعنی اس رام کے سامنے سر جھکاؤ جو تیرے بھی رام کا رام ہے۔ میں تو تیرا رام ہوں اور تیرے رام کا رام ہے اوپر والا، اس رام کے سامنے جھکو جو تیرے رام کا رام ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آج بھی یہ تعلیمات موجود ہیں غیر مسلم ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں۔ آج لوگ کس کس کے سامنے اپنا سر جھکاتے ہیں، اور وہ چند صحابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اللہ کے رسول، میں ہیرا شہر سے آ رہا ہوں۔ ہیرا ایک شہر ہے ملک شام کا، فرمایا کہ میں ہیرا شہر سے آ رہا ہوں، اور میں نے ہیرا شہر کے اندر دیکھا ہے، ہیرا شہر کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے بادشاہ کے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کر رہے ہیں۔ اگر وہ
ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ اس بات کو ذرا غور سے سنیے، اجازت کون مانگ رہا ہے؟ صحابہ کرام۔ اور اجازت کس سے مانگ رہے ہیں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور دلیل کیا دے رہے ہیں؟ کہ میں ہیرا شہر سے آ رہا ہوں، اور ہیرا شہر کے اندر میں نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ اپنے بادشاہ کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے اللہ کے نبی، آپ تو اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ تو اللہ کے رسول ہیں، آپ تو نبی اللہ ہیں، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ اگر بادشاہ کو سجدہ کیا جا سکتا ہے تو اللہ کے پیارے رسول کو سجدہ کیوں نہیں کیا جا سکتا ہے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کا جو جواب دیا اس جواب کو سنیے۔ آپ نے فرمایا لو مررت بقبری، لو مررت بقبری ان تسجد لہ۔ میرے صحابیوں، کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اس کو سجدہ کرو گے؟ سوال زندگی میں ہو رہا ہے اور جواب اللہ کے رسول انتقال کے بعد کا دے رہے ہیں۔ کیا تم میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا اسے سجدہ کرو؟ اچھا، اس سوال کا اس جواب سے کیا تعلق ہے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ کے رسول ملک شام کے ہیرا کے بادشاہ کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے، تو کیا میں آپ کو سجدہ نہ کروں؟ مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کروں۔ اور اللہ کے نبی جواب یہ دے رہے ہیں، کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے؟ یعنی اگر میرا انتقال ہو جائے اور میری قبر بن جائے تو کیا میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے اسے؟ مطلب بالکل صاف ہے، میں اپنی زندگی میں تو تمہیں روک لوں گا، اپنی زندگی میں تو تمہیں منع کر دوں گا، اپنی زندگی میں تو میں تمہیں سجدہ نہیں کرنے دوں گا اپنے لیے، لیکن انتقال کی بات کہیں ایسا نہ ہو کہ تم میری قبر پہ آ کے سجدہ کرنے لگو، میری قبر پہ آ کے ماتھا ٹیکنے لگو، میری قبر پہ آ کے سر جھکانے لگو۔ اس لیے اللہ کے نبی کو اپنی زندگی کی فکر نہیں ہوئی، اپنے انتقال کے بعد اپنی قبر کی فکر ہوئی۔ زندگی میں تو میں روک ہی لوں گا، کوئی آدمی ابھی جرجی صاحب کے سامنے جھکیا میں مرے کیا کر رہا ہے؟ میرا پیر چھوٹا ہے، ارے میں بھی تیری طرح انسان ہوں، زندگی میں تو میں منع کر دوں گا، لیکن اگر میری انتقال کے بعد یہ لوگ میری قبر پہ آ کے سجدہ کرنے لگے تو کیا ہوگا؟ تو آپ نے انتقال کے بعد کی خبر دی اور فرمایا لو مررت بقبری ان تسجد لہ، اگر میری قبر کے پاس سے گزرو گے تو کیا سجدہ کرو گے؟ انہوں نے کہا قالوا لا، نہیں۔ آپ نے فرمایا فلا تفعلوا، ایسا کرنا بھی نہیں، ایسا کرنا بھی نہیں۔ میرے بھائیوں، جب انتقال کے بعد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو سجدہ نہیں کیا جا سکتا اور نبی اکرم اپنی زندگی میں اپنی قبر کو سجدہ کرنے سے منع کر گئے ہوں تو پھر نبی سے بڑھ کر کون ہے؟ اور نبی سے اونچی شخصیت کس کی ہے؟ نبی سے بڑھ کر کس کی ذات ہے جس کو سجدہ کیا جا سکتا؟ اس بات پر ہمیں اور آپ کو غور کرنا چاہیے، سب کو، ہر انسان کو سوچنا چاہیے۔ اور پھر آئیے آپ کو ایک پوائنٹ کی بات بتاؤں،